بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مرڈر کیس جو عدالتوں میں چلتا ہے اس کی بنیادی معلومات صرف 5 منٹ میں دوں گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مرڈر کیس کرنے والا جو وکلا زبان ہوتے تھے وہ سب سے مہنگے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ آج کارپوریٹ کا شعبہ آنے کے بعد، کارپوریٹ بزنس آنے کے بعد اب ان کی بھی فیسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن کسی وقت یہ بہت اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے اور یہ بہت بڑے وکیل سمجھا جاتے تھے۔ میں آپ کو بنیادی معلومات دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عدالت میں آخر مرڈر کیس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی جرم جو ہے اس کی تکمیل کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے 3 سٹیپس جو ہے نا ہمیں ثابت کرنے ہوتے ہیں اور دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ٹائم آف اکرنس ہے، پلیس آف اکرنس ہے اور موڈ آف اکرنس ہے، یعنی کس طرح جرم ہوا، کس وقت ہوا اور کس طریقے سے ہوا اور کہاں ہوا۔ یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تب جرم جو ہے نا وہ اس کے ہم کسی کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہم مرڈر کیس پر آتے ہیں۔ مرڈر کیس میں آپ کو پتہ ہے 302 جو ہے PPC تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے، جس کے متعلق کوئی بھی کہا جاتا تھا کہ اگر 302 لکھ کے کسی درخت پر بھی لگا دیا جائے تو وہ سوکھ جاتی ہے۔ آج تو خیر یہ مذاق بھی بن گیا ہے، لیکن پہلے ایسے ہوا کرتا تھا۔ اب مرڈر کیس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مرڈر کیس کو ہم عدالت میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو تقریباً جو بنیادی اس کے سٹیپس ہیں وہ ہم 4 رکھ لیتے ہیں۔ وہ 4 کیا ہے؟ موٹیو یا موٹیف، اور عقل اور اکاؤنٹ یا سرکمسٹانشل ایویڈنس، میڈیکل ایویڈنس اور ریکوریز۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جس میں ہم کسی کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں۔ موٹیف یا موٹیو کسی کیس کی غرض و غایت کسی جرم کے سرزوں دینے کے لیے اس کو موٹیف یا موٹیو کہتے ہیں۔ آخر ملزم نے ایسا کیوں کیا کہ قتل کیا کسی کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ ملزم کا موٹیف یا موٹیو یہ تھا، غرض و غایت، نیت اور یا مقصد یہ تھا۔ یہ اس میں بدلتا رہا قانون۔ کبھی کہتے ہیں جی کہ عدالتوں نے کہا کہ جی یہ تو ملزم کے سینے میں بات ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کبھی کہا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک سیدھا سادہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی موٹیو بتاتا ہے، مدعی مستغیث بتاتا ہے کہ یہ موٹیو ہے، تو پھر اس کو ثابت بھی کرنا ضروری ہے۔ نہ ثابت کیا جائے تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو موٹیو جو ہے وہ اگر الج کیا جائے تو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ غرض و غایت ہوتی ہے۔ اگر یہ غرض و غایت بیان نہ کی جائے تو پھر یہ جرم کے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک اور بات یاد رکھیے، کسی جرم کی تکمیل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مینز ریہ اور ایکٹس ریئس۔ مینز ریہ ایک مجرمانہ نیت اور اس نیت کے تحت پھر کوئی کام کرنا ہے، ایکٹس ریئس۔ یہ 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ تو موٹیو ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایویڈنس پہ۔ ایویڈنس میں اب ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہے۔ ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ عقل اور ایویڈنس کے تحت ہم لے سکتے ہیں، یعنی کسی گواہ نے کیا دیکھا، کیا سنا خود، اور وہاں کیا کام ہوا، ڈوئنگ جسے کہتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے۔ ایک انڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے سرکمسٹانشل، یعنی واقعاتی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ جاتا ہے، آخری دفعہ اس کے ساتھ دیکھا گیا، اس کے بعد وہ اس کی لاش ملی، تو اس میں کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ آدمی فوت کیسے ہوا، قتل کیسے ہوا، لیکن جس بندے کے ساتھ گیا اسے لاسٹ سین ایویڈنس ویسے کہتے ہیں، تو اس کو اب یہ بیان کرنا پڑے گا کہ آگے پھر کیا ہوا، یا وہ بندہ اس کے بعد کہاں گیا، یا موقع پر کوئی پستول ملا تو اس پہ کسی کا نام لائسنسی تھا، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا پستول موقع پر کیسے استعمال ہوا اور ملا کیسے۔ تو ان کو جو واقعات ہوتے ہیں یہ واقعاتی شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعات کا سرا جو ہے وہ مقتول کی گردن سے شروع ہو کے یا ختم ہو کے تو ملزم یا قاتل کے ہاتھوں تک جانا چاہیے، بیچ میں کوئی بریک نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ واقعاتی شہادت بہت مضبوط ہو تو پھر یہ اس کی اہمیت عقل اور اکاؤنٹ سے بھی بڑھ جاتی ہے، چشم دید شہادت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں ریس اپسا لوکیٹر، یعنی واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، واقعات نہیں بول سکتے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔
سرکمسٹانشل ایویڈنس کی، یا فزیولوجیکل یا اس کی فزیکل ہو سکتی ہے، بایولوجیکل یا فزیکل. تو اس میں یا جو بال ہوتے ہیں سر کے، رطوبت خون کی ہو گئی، جسم کی دوسری کو رطوبت ہو گئی، جسم سے متعلق جو اسے کہتے ہیں بایولوجیکل. اور دوسری فزیکل جو ہوتی ہے اس میں جیسے کسی پستول مل جانی جیسے، یا گولی مل جانی، اس طرح یہ ہوتی ہے. یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. اس کے بغیر باقی جو حصے ہوتے ہیں ان کی ویلیو بہت معمولی سے ہوتی ہے، بلکہ نہیں ہوتی. تیسرا جو حصہ ہے اس میں میڈیکل ایویڈنس ہے. میڈیکل ایویڈنس ہمیں بتاتی ہے کہ سیٹ آف انجری، پلیس آف انجری اور نیچر آف انجری. یہ اس کے جسم پہ یہ کیسی انجری پائی گئی ہے، کہاں پائی گئی ہے اور کس چیز سے لگائی گئی ہے. یہ اسی دوسری جو ایویڈنس ہے اس کو کروبریٹ یا اس کی تصدیق کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد چوتھی جو ریکوری ہے کہ ملزم سے ریکور کیا ہوا ہے. جیسے پستول ریکوری یا بندوق ریکوری ہے، اس کو کیمیکل انالیسس اس کو بھیجا جاتا ہے لیبارٹری میں، فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کا انالیسس کیا جائے کہ کیا یہ قابل کار ہے اسلحہ یا اس سے ہی چلا ہے. وہ اس کو ویڈنگ کر کے بتا دیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو 5 منٹ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ موٹیو پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر ایویڈنس آکولر یا سرکمسٹانشل دیکھی جاتی ہے، پھر اس میں میڈیکل ایویڈنس دیکھی جاتی ہے، پھر اس میں ریکوریز دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ کو یہ بنیادی معلومات مل گئی ہیں کہ ہر مرڈر کیس میں ہوتا کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو کمنٹس بھی کریں، تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو معلوماتی آئندہ بھی دیتے رہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے.